बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने दरवाज़ा खटखटाया। "ओ बेटा, वहाँ क्यों रुके हो? अंदर आओ ना।" चाचा ने खुशी से कहा। "पर ये बेटा, ये यारिम है जिसका मैंने आपको बताया था। उसी ने वक्त पर आपकी जान बचा ली, वरना मैं बुरा जाने क्या करता। यही है वो फरिश्ता जिसे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया।" चाचा ने खुशी से तारुफ करवाया था। "मैं कोई फरिश्ता नहीं बल्कि एक आम सा इंसान हूँ। मुझे इंसान ही रहने दे, और मेरी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता।" चाचा के अल्फाज पर यारिम ने कहा तो बड़ी मुस्कुराई थी। आज के ज़माने में कौन करता है किसी अनजान की मदद? आजकल तो कोई अपनों की मदद भी नहीं करता। हमने खून का इंतज़ाम कर रखा था, लेकिन वो आदमी मेरे शौहर का जानने वाला था, और अभी मेरे ट्रीटमेंट में 1 हफ़्ता बाकी था। इसलिए मेरे शौहर का काम किसी काम से दूसरे मुल्क चले गए। मेरे शौहर तो खुद मुझे खून देने वाले थे, लेकिन उनका खून मुझसे मैच ही नहीं होता, वरना शायद वो अपना सारा खून मेरी रगों में उतारने में 1 सेकंड न लगाते। मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना परसों रात तो मैं सच में मर जाती। और आजकल मेरे शौहर घर पर भी नहीं है। वो मेरी इस बीमारी का इलाज ढूंढने सऊदीया गए हैं। किसी ने बताया है कि वहाँ इस बीमारी का इलाज है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना कर दिया। सो मैं यहीं चाचा की जिम्मेदारी पर पड़ी हूँ। मुस्कुराकर यारिम से बोली थी, तो यारिम भी नरमी से मुस्कुराया। "आपको बीमारी क्या है? मेरा मतलब है इसका इलाज। मेरी बीमारी का तो मुझे खुद भी नहीं पता। पता नहीं कौन सी बीमारी है, बस खून जमना शुरू हो जाता है और मैं मौत के करीब पहुंच जाती हूँ। फिर ये डॉक्टर मेरा इलाज करते हैं, और आप जैसे नेक लोग मेरी ज़िंदगी बचा लेते हैं।" इसका अंदाज़ बहुत बचकाना था। यारिम को हंसी आ गई। "चलो, शुक्र है तुम ठीक हो, अब मुझे चलना चाहिए। हो सकता है मेरे बेटे को होश आ गया हो।" यारिम मुस्कुरा कर कहते हुए उसके करीब से उठा। "अरे, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप यहाँ क्यों हैं? आपका बेटा बीमार है क्या?" वो फिक्रमंदी से पूछने लगी थी। "हाँ, मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है, उसका इलाज करवा रहे हैं हम, लेकिन डॉक्टर की तरफ से जवाब मिल गया है। बस तुम दुआ करना कि मेरा बेटा बच जाए।" वो ज़रा सा मुस्कुरा कर इसे रोयाम की हालत बताने लगा। "या अल्लाह रहम, इंशाअल्लाह आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। जो दूसरों की मदद करते हैं, अल्लाह उनका मुहाफ़िज़ होता है। आपने बिना किसी नफ़ा के मेरी इतनी मदद की। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा, और मेरे भतीजे को इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा, वो एकदम ठीक हो जाएगा।" उसने मुस्कुरा कर कहा। तो यारिम ने आहिस्ता से उसके सर पर हाथ रखा। "तुम दुआ करना," वो उदासी से बोला था। "मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको हिम्मत और हौसला दे, और मेरे भतीजे को ज़िंदगी।" वो उसे परी के सर पर हाथ फेरता बाहर निकल आया था। "रू, अपना ख्याल रखो, दवाइयाँ वक्त पर लो, इस तरह से काम नहीं चलेगा। मैं यहाँ रोयाम के साथ हूँ, उसका ख्याल रख रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा।" रू जब से आई थी रोए जा रही थी। लैला ने उसे बताया था कि वो अपनी दवाई नहीं ले रही। सब उसे समझा समझा कर थक गए थे, लेकिन जैसे जैसे रोयाम की हालत बिगड़ रही थी, रू भी पल पल मर रही थी। "यारिम, मुझे रोयाम को इस हाल में नहीं देखा जाता। मुझसे प्लीज़ आप कुछ करें, कुछ तो ऐसा करें कि हमारा बेटा ठीक हो जाए।" "तो क्या आप अपने बेटे को बचा नहीं सकते?" वो आंखों में आंसू लिए उससे सवाल कर रही थी। "मैं गैंगस्टर हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, कोई खुदा नहीं। ज़िंदगी और मौत का इख्तियार तो अल्लाह ताला के हाथ में है, मेरे पास नहीं। अगर अल्लाह ने चाहा तो रोयाम को कुछ नहीं होगा। मैं रोयाम के साथ हूँ, उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा, लेकिन तुम्हारी हालत मुझे दिन ब दिन मार रही है। रोयाम के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम इस तरह से रहकर अपना ख्याल न रखकर मेरी हिम्मत तोड़ रही हो, मुझे बेबस कर रही हो। मैं हारना नहीं चाहता, लेकिन वक्त से पहले नहीं। कम से कम इस सफ़र में हार तक तो मेरा साथ दो। शायद इस सफ़र में जीत हमारे मुकद्दर में लिखी ही नहीं है।" "यारिम, आप नाउम्मीद नहीं हो सकते।" उसके अल्फाज ने रूह को तड़पा कर रख दिया था। "मैं नाउम्मीद नहीं हूँ रूह, मुझे पता है मेरा अल्लाह मेरे बच्चे को बचा लेगा, लेकिन तुमने अपनी हालत देखी है रूह। मैं इस ज़ात के सामने किस किस के लिए हाथ फैलाऊँ? अगर मैं अपने बेटे की ज़िंदगी मांग रहा हूँ तो मुझे अभी सिर्फ इसी को मांगने दो। तुम अपनी ज़िंदगी ख़त्म मत करो, बस उस पर यकीन रखो। बेशक वो औकात से बढ़कर नवाजता है इंसान को। तुम्हें तो मान था ना कि अल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है, तुमसे बेशुमार मोहब्बत करता है, तो फिर से नाउम्मीद होकर क्यों ये आंसू बहा रही हो? अगर आंसू बहाने हैं तो जाकर सज्जे में बहाओ। सज्जे में बहाए आंसुओं को पसंद करता है। उससे मांगो और वो बेशुमार देगा।" उसे समझाकर एक बार फिर से रोयाम के करीब आया था, जो आज भी इससे अनजान, बहुत अपने होशो हवास से दूर था। रात के 2 बज रहे थे। वो रोयाम के करीब से उठकर सोफे पर आया। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। वो रात के वक्त दरवाज़ा लॉक कर देता। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने चाचा ज़ख्मी हालत में थे। "बेटा, परी को बचा लो, वो गुंडे उसे उठाकर ले जा रहे हैं।"
اسے بچا لو، وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے، رحم کرو، میری بری ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس کی جان بچا سکوں، لیکن کل کو میں اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا کہ میں اس کی بیوی کو 4 دن تک نہ سنبھال سکا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے بچا لو، وہ لوگ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ چاچا روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگے تھے جب یارم نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ ریحام کے پاس رکے، پری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ انہیں دلاسا دیتا اسی جانب چلا گیا تھا جس طرف چاچا اشارہ کر رہا تھا۔ کچھ لوگ پری کو زبردستی گاڑی میں ڈال رہے تھے، وہ بالکل بے ہوش تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا کام کرتے یارم ان تک پہنچ چکا تھا۔ ان کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی اس نے زمین پر پڑا لوہے کا پائپ اٹھا کر ان کو بری طرح سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ 4 لوگ تھے، شاید ان کا تعلق کسی گینگ سے تھا۔ ان میں سے ایک نے یارم کے بازو پر کوئی انجیکشن لگانے کی کوشش کی تھی، جو یارم نے اس کا ہاتھ تھام کر اس کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ اس نے انجیکشن میں موجود نہ جانے کون سی دوائی کو انجیکشن پوچھ کر کے ضائع کر دیا۔ تم مجھے یہ بے ہوشی کی دوا دینے والے تھے، لیکن تمہیں پتہ ہے میں تمہیں کون سی دوا دوں گا، وہ انجیکشن میں ہوا بھرتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ آدمی حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ موت کی دوا، یہ فضا ایک سیکنڈ میں تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ وہ اسے کنٹرول کرتے اس کی گردن کے بالکل قریب انجیکشن لے گیا تھا، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ انجیکشن میں ہوا بھرنے سے انسان کی موت کو ایک پل نہیں لگتا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، وہ تڑپنے لگا تھا۔ چھوڑ دوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم لوگ اور اس لڑکی کو اغوا کیوں کر رہے تھے؟ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگا، اور اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب اسے مکمل بات بتانے لگے تھے۔ ہمارا تعلق زوگ گینگ سے ہے، اس لڑکی کا شوہر ہمارے لیے کام کرنے والا تھا، لیکن اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس نے انکار کر دیا۔ ہم اسے سیدھے طریقے سے نہیں منا پائے، لیکن ہمارے لیڈر کو اس کی وجہ سے 35 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ ہمارے لیڈر کو اس نقصان سے بچانے کے لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس لڑکی کو اغوا کر کے اس سے اپنا کام نکلوائیں گے۔ اور عربی زبان میں پوری تفصیل اسے بتا چکا تھا۔ یارم زیادہ کام کی گہرائی تک نہ گیا، صرف اتنا ہی کافی تھا کہ وہ زوگ گینگ کے ممبر تھے جو یقیناً اچھے کام نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کا حساب بات پر رکھ کر وہ پری کو صحیح سلامت واپس لے آیا۔ چاچا کی جان میں جان آئی تھی۔ پری کو نہ جانے کون سی دوائی دی گئی تھی کہ اسے ابھی تک ہوش نہ آیا، لیکن وہ بالکل ٹھیک تھی۔ یہی ان کے لیے سب سے اچھی بات تھی۔ لیکن اندر آتے ہی ڈاکٹر نے اسے یہ خبر دی کہ ریحام نہیں رہا، ریحام اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ریحام کا آپریشن ابھی بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پاس کے آپریشن کے لیے بون میرو موجود ہی نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، ریحام کی سانسیں رکنے لگی ہیں۔ وہ سب لوگ اسپتال میں موجود تھے۔ یارم ریحام کے پاس تھا، وہ بالکل بے ہوش بے سدھ پڑا تھا، لیکن ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کی سانسیں رکنے لگی ہیں، ان کا بیٹا مرنے والا تھا۔ وہ سب لوگ خاموشی سے اس کی آخری ٹوٹتی ہوئی سانسیں دیکھ رہی تھی، نہ جانے کون سی سانس آخری ہوگی۔ اچانک ریحام لمبی لمبی سانسیں لینے لگا تھا۔ اس کے قریب بیٹھی روح بری طرح سے مچلتی یارم کے قریب آئی تھی۔ خضر، شارق، معصومہ، لیلا سب رو رہے تھے۔ وہ اس چھوٹی سی جان کو کھونے جا رہے تھے ہمیشہ کے لیے۔ پتہ نہیں اس کی کتنی سانسیں بچی تھی۔ آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ روح اونچی اونچی آواز میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی تھی۔ سب کا سب جواب دے چکا تھا، وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا جب ڈاکٹر تیزی سے اندر آئے اور اسے اٹھا کر باہر لے جانے لگے تھے۔ کہاں لے کے جا رہے ہو میرے بچے کو؟ روح نے تڑپ کر ان سے ریحام کو لینا چاہا تھا آپریشن تھیٹر میں۔ بس اتنا جواب دے کر حسن ریحام کو لے کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے پیچھے ہی وہ سب بھی کمرے سے باہر نکلے تھے۔ جب زخمی حالت میں ترکشم کو شرٹ اتارتے اندر جاتے دیکھا تھا، ان سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، لیکن کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ ان سب کے پاس بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ سب خاموشی سے آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ڈاکٹر باہر آنے کا انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک ڈاکٹر آ کر یارم کے قریب رکا۔ دیکھو یارم، یہ آپریشن بہت خطرناک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تمہیں ان کاغذات پر سائن کرنا ہوگا۔ اگر آپریشن کے دوران ریحام کو کچھ ہوتا ہے تو اسپتال اس کی ذمہ داری نہیں لے گا۔ وہ پہلے ہی ہوش و حواس بلائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں مزید پریشان کر دیا۔ آپ آپریشن کریں، ہمیں یقین ہے ہمارے ریحام کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تو ویسے بھی اپنی امید ہار کے بیٹھے ہیں۔ خضر، جو اتنے دنوں سے یارم سے بالکل بات نہیں کر رہا تھا، اس کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا، جس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا اسے ہمت دیتے ہوئے بولا، ہاں ڈاکٹر آپریشن کریں، دیکھیے گا ہمارا ریحام بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ شارق نے پین نکال کر یارم کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو یارم نے اداسی سے مسکرا کے ان کاغذات پر سائن کر دیے تھے۔
اب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ روز جائے نماز پر بیٹھی مسلسل اپنے بیٹے کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت ہار بیٹھی تھی کہ اللہ نے نہ جانے کہاں سے امید کی کرن کے روپ میں دھرو کو یہاں بھیج دیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ وہ پتھر دل شخص تو شاید اپنے لیے بھی کچھ نہ کرے، یارم کی زندگی بچانے کے لیے اسے بون میرو ٹرانسفر کر رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے لیے بھی دعا مانگ رہی تھی جس کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ یہ آپریشن اس کے لیے بھی بے حد خطرناک ہے، لیکن وہ یہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ ان کے بیٹے کے لیے وہ خود اس اذیت سے لڑنے کو تیار ہو گیا تھا، تو روح کیسے نہ اس کے لیے دعائیں مانگتی۔ وہ سب باہر بیٹھے آپریشن تھیٹر کے باہر جلتی بتی کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آتے ہی نرس اندر جاتی۔ عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی، لیکن ان سب کے لبوں پر تو بس ایک ہی نام تھا، ریام۔ آپریشن ختم ہوا، ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی تھکن تھی۔ یارم اٹھ کر حسن کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے یارم کو دیکھ رہا تھا۔ یارم کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ کسی بری خبر کے خوف سے یارم کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ سچ میں اس کے یہ الفاظ نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن حسن کچھ بھی نہیں بولا، بس مسکرا کر ذرا سا سر کو خم دیا۔ یارم کی جان میں جان آئی تھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔